الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شب شبستان دل سربر کون روشن انجمن سلد سپنے مصدر انوار رخ حسنے مومن ہست سب دار تارت میں اتنا بڑا احساس کہاں ہے تارت میں اتنا بڑا احساس کہاں ہے اب ہے تو خاتون قیامت زبان ہے سلام عبد خدیجہ سلام عبد خدیجہ خیرات جب سے رخ ہست کے اجالا ظلمات کو ایک سکھ ابر رنگ ڈھالا دنیا سے سوچ کا انداز نرالا بچوں کی طرح دو دل اسلام کو پالا اے شان حویلا التوقیر بری ہے اے شان حویلا التوقیر بری ہے مریم تیرے رسول کری ہے سلام بید خدیجہ سلام بید خدیجہ جس گھر کو صاحب دولت و سر تھی تیرے سروں دلات نظر تھی حیرت ہے کہ اس وقت بھی تو اب گوہر تھی تجھ کو اس نجھے ہوئے گھر کی بھی خبر تھی کام تو مشکل تھا مگر کر کے بٹھایا کام تو مشکل تھا مگر کر کے بٹھایا ایک نقیل کو سرتاج بنایا سلام بید خدیجہ گھر تیری اجازت ہو تو ایک عرض ہے سرکار بیٹ تیری جھٹلائی گئی تو سر دربار اولا شیخ حسن پہ ہوئی انہوں بوچھار زینب تیرنا چل گئی وہی سر دربار جو تیرے گھرانے کے ستم ایسا ہوا ہے جو تیرے گھرانے کے ستم ایسا ہوا ہے اتنی بڑی خدمت کا یہی اجر ملا ہے سلام بید خدیجہ سلام بید خدیجہ تاراج ہوا تیرے امیدوں کا چمن جو پامال ہوئے معصوم بلل جو شاگر کی میت رہی بے گھوروں کفن جو زینب کی پسے گردن ہوئی مجروح رسل جو معصوم سکینہ معصوم سکینہ کو کفن کیوں نہ ملا ہے معصوم سکینہ کو کفن کیوں نہ ملا تھا کیا یہ فقط مشقت کا سلا تھا اٹھا تاریخ ہر دور سے ہم نے یہ بھی پایا نا اس دور سے ہم نے دیکھ نہیں مائے کبھی اس دور سے ہم نے دیکھے جو تیرے لقت جگہ اور سے ہم نے ہر مرد گھر آستے ابو جل نظر آیا ہر مرد گھر آستے ابو جل نظر آیا
ہر فرد تیرے گھر کا محمد نظر آیا سلام بی بی خدیجہ سلام بی بی خدیجہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، ایک چیز جس سے ہم روز بروز دور ہو رہے ہیں، جو در حقیقت سنت رب العزت ہے، اہل بیت کے گھرانے کی سنت رہی، اور ہمارے بزرگوں نے بھی اسے کافی عرصے تک اپنائے رکھا۔ وہ صورت یہ تھی کہ جس طرح قرآن قصے کی صورت میں انبیاء کے قصص کو ذکر کرتا ہے، یہ رب العزت کا اپنا ایک انداز ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی توجہ زیادہ مبذول ہو جاتی ہے۔ قصے گوئی کو ہمیشہ ایک خاص مقام رہا ملا ہے، یہی طریقہ کار رہا۔ بزرگوں نے بھی جب اہل بیت سے سیکھا تو ہمارے گھروں میں طریقہ کار یہ تھا کہ قصے کی صورت میں اہل بیت کی سیرت کو بیان کیا جاتا تھا، جو ہم میں تقریباً اب باقی نہیں رہا۔ پہلے تو ہمارا ایک ساتھ مل کے بیٹھنا نہیں رہا، ایک ساتھ مل کے اگر بیٹھتے بھی ہیں تو سب ایک دوسرے سے کوسوں فاصلے پہ ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک دنیا، ہر ایک کے اپنے ہاتھ میں یہ موبائل فون، اور اس میں وہ مصروف رہتا ہے۔ اس سے پہلے خود میڈیا کی مصیبت آئی، یہ پھر ترقی کرتے کرتے وہ مصیبت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ہمارا بیٹھنا ہی نہیں ہوتا اپنی نسلوں کے ساتھ کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی گفتگو کریں۔ اگر کبھی موقع ملتا بھی ہے تو عجیب ہے کہ دنیا کی فضول ترین چیزیں ہمارے گھروں میں آپس میں زیر بحث ہوتی ہیں، جبکہ طریقہ کار اہل بیت اطہار کا جو تھا، جو قرآن کا تھا، اسے ہم تقریباً چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ زیادہ تر یہاں اساتذہ موجود ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کاش اس طریقہ کار کو آپ خود پہلے اپنائیں، بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ گھروں میں بھی یہ طریقہ کار دوبارہ رائج ہو، دوبارہ اس طریقے سے ہم اپنے گھروں کو نورانی کریں، آباد کریں۔ دیکھیں، بی بی کی شان میں میں کیا عرض کروں گا، ایمانداری سے بتائیں، جس کی شان میں رب العزت نے قصیدے پڑھے ہوں، ذات حق نے اس کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو،
پھر کسی کی کیا طاقت رہتی ہے؟ حق یہی ہے کہ ان کے بارے میں یا رب العزت کا ہی قول ہونا چاہیے یا اہل بیت کے فرامین، اپنی جانب سے کچھ بیان کرنا بنتا ہی نہیں۔ رب العزت نے سورہ زحا قرآن مجید کا سورہ نمبر 93 میں واضح اعلان کیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب مالی اعتبار سے ہم نے آپ کو تنگ دست پایا اور غنی کر دیا۔ آپ اساتذہ کے سامنے مجھے زیادہ توضیح دینے کی ضرورت نہیں ہے، غنی اسے کہتے ہیں جو محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی خالق نے اپنے حبیب کو اگر محتاجی مال سے باہر نکالا ہے تو وہ جناب خدیجہ کے مال کے ذریعے، ہماری بات نہیں ہے۔ حتیٰ مخالفین ان میں بھی جو سر فہرست مفسرین آپ جانتے ہیں فخر الدین رازی، وہ اپنی معروف ترین تفسیر میں اس آیے کے ضمن میں یہی کہتے ہیں، یہ جو رب العزت نے رسول اللہ کو غنی کیا ہے وہ خدیجہ کے مال کے ذریعے کیا ہے، اور رب العزت نے جناب خدیجہ کے عمل کو خود سے نسبت دی ہے، یہ کام خدیجہ نے نہیں میں نے انجام دیا۔ یہ شرف فقط اسی خاندان کو ہی حاصل ہے۔ اور مالی اعتبار سے بی بی کا جو مقام ہے، تاریخ میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو آپ کے مال تجارت کو اونٹ شام تک لے جایا کرتے تھے، 80,000 تعداد اونٹوں کی تھی، لیکن بہت سے مورخین کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، میں کہتا ہوں ضعیف ہے۔ دوسری جو روایت ہے وہ ہے 8,000 اونٹ۔ ایمانداری سے بتائیں 8,000 اونٹ جسے سب مانتے ہیں، ان کی رکھوالی کے لیے کتنے غلام چاہیے؟ بی بی کے غلام اور کنیزوں کو چھوڑ دیں، بی بی کے مال تجارت کو لے جانے والے اونٹوں کے لیے کتنے غلام چاہیے؟ ان کی دیکھ بھال کے لیے کتنے غلام چاہیے؟ بی بی کا واقعہ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ تمام مورخین یہ لکھتے ہیں کہ بی بی کا مال تجارت ایک طرف، تمام قریش کے تجار کا مال ایک طرف، تب بھی بی بی کا مال ان سے کہیں زیادہ ہوتا تھا۔ یعنی تمام عرب کے جو سرمایہ دار ہیں ان کا سرمایہ ایک طرف، بی بی کا سرمایہ تنہا ان سب سے زیادہ، اور کہتے ہیں کہ کوئی ایک بھی تاجر قریش کا ایسا نہیں تھا جس کے مال میں بی بی کا حصہ نہ ہو، یعنی ان کے مال میں بھی بی بی کا حصہ ہے۔ یہ بی بی فقط آپ کو بتا دوں حسب کے اعتبار سے نہیں، نسب کے اعتبار سے بھی ہم نسب رسول اللہ، اپنے والد گرامی جناب خویلد علیہ السلام کی جانب سے رسول اللہ سے چوتھی پشت میں شریک ہیں جناب قصی تک، اور اپنی والدہ کی طرف سے، آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت زاہدہ، ان کی طرف سے 8ویں پشت میں جناب لوئی کے ساتھ جا کے رسول اللہ سے شریک ہوتی ہیں اس نسب میں۔ یہ بی بی حسب و نسب دونوں اعتبار سے ہم ایسے نہیں کہتے کہ اس بی بی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، واضح ہے جب ہم نسب رسول ہوں تو ان جیسا کون ہو سکتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ جناب عائشہ سے ہی یہ مروی ہے روایت، کہتی ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ گھر سے باہر جانے سے پہلے رسول اللہ جناب خدیجہ کی تعریف نہ کرتے ہو، حتیٰ خود ان کا کہنے کہ اتنی تعریف کرتے تھے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، میرے دل کی کیفیت عجیب ہوتی تھی۔ حتیٰ ایک دن میں نے جرأت کر کے کہہ دیا کہ ان سے کہیں بہتر آپ کو ملی ہیں، کہا رسول اللہ جو رحمت للعالمین ہے، ایسے موقع پہ ان باتوں کو مد نظر رکھا کریں، جو اپنے دشمنوں کی جسارتوں کے باوجود بھی انہیں دعا دیتے ہوں، جن کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا ہوا ہو، جو تکلیفوں کو بھی مسکرا کے سہتے ہوں۔ خود جناب عائشہ کا کہنا ہے کہ کیفیت یہ تھی کہ میں نے آپ کی پیشانی اور چہرے پہ غضب کے آثار دیکھے، اور اس غضب کے لہجے میں کہا ہرگز
ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. خدیجہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. رب العزت نے اس جیسی مجھے کوئی عطا نہیں کی بیوی، اور اس جیسی کوئی بیوی مجھے نصیب میں نہیں آئی. کہا کہ اس نے اس وقت جب میں تنگ دست تھا، ضرورت مند تھا، اس نے اپنے مال سے مجھے غنی کیا. جب تمام لوگ کفر اور شرک میں مبتلا تھے، وہ صاحب ایمان تھی، اور رب العزت نے میری نسل کو اس کے بطن سے جاری کیا. کہا یہ کہنا رسول اللہ کا، اور حقیقت بھی یہی ہے. یہ اپنے بچوں کو بتائیں، تحقیق کریں، تھوڑا فکر کریں. ان ایام کو میں نے جمع کیا ہے، آپ بھی تھوڑی زحمت کریں کہ بیوی 25 سال رہی ہے رسول اللہ کے ساتھ. مسلمانوں کے پاس سے ایک روایت بھی نہیں ملے گی. 25 سال. اور باقی جو ہے نا، اطمینان رکھیں، 9 سال کے عرصے میں باقی جتنی بیویاں ہیں، آپ رسول اللہ کے غزوات، جنگوں، ان کے سفر کو ایک طرف کر لیں تو آپ کو اتنا ہی ملے گا. ہر بیوی کے حصے میں 90 راتیں اور 90 دنوں سے زیادہ نہیں آتا. اور ان سے روایات کی آپ کو معلوم ہے کہ کس حد تک روایتیں ان سے بیان کی گئی ہیں. اپنی نسلوں کو بتائیں کہ بیوی کے حق میں مسلمانوں نے یہ ظلم کیا ہے. ان سے کچھ بیان نہیں کیا. جو خلوت و جلوت کی، اس وقت رسول اللہ کا زیادہ وقت گھر میں گزرتا تھا. اصحاب میں اس وقت بیٹھنا اتنا نہیں ہوتا تھا، راتیں گھر میں بسر ہوتی تھی. جناب جبرائیل اسی گھر میں تشریف لایا کرتے تھے. اس وقت کی کسی بات کو مسلمانوں نے نقل نہیں کیا، اور جو نقل کیا وہ بھی عجیب ہے. مورخین نے نقل کیا کہ جب رسول اللہ آپ کے پاس مال لے کے تجارت کا پہلی مرتبہ گئے تو کہتے جتنا منافع اس سفر میں ہوا، آج تک بیوی کو ایسا منافع نہیں ہوا تھا. اور عجیب روایات میں ہے کہ ہر سفر میں اونٹ اگر مرتے نہیں تھے کچھ تو بیمار ضرور ہوتے تھے. ریگستانوں کا سفر، مشکلات کا سفر. اس سفر میں کہا کسی جانور کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا. اور جب واپس آ رہے تھے جوفا کے مقام پہ جب پہنچے تو جناب خدیجہ کا خاص غلام میسرہ، اس نے کہا کہ میں نے کئی سفر کیے تجارت کے، ایسا سفر نہیں دیکھا. میری خواہش ہے آپ جا کے ہم سے پہلے ان کو یہ اطلاع دیں، جناب خدیجہ کو. یہ جوفا میں ہے سب. تو جناب خدیجہ کو اطلاع دینے کے لیے رسول اللہ وہاں سے جوفا سے نکلے اور مکہ پہنچے. بی بی انتظار میں تھی، معلوم ہوتا تھا کہ قافلہ اس دن پلٹے گا. تو بی بی کا جو بالائے خانہ تھا وہاں سے دیکھ رہی تھی. دیکھا کہ دور سے ایک سوار آ رہا ہے جس کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. دور سے پہچان نہیں پائیں اور رب العزت سے دعا کی، بارہ الہا اسے میرا مہمان کرنا. یہ کیا عظیم شخصیت ہے جس کی یہ شان ہے کہ بادل سایہ کیے ہوئے ہے، جس طرف وہ حرکت کرتا ہے بادل اس طرف مڑ جاتا ہے. جب قریب آئے تو دیکھا اور کوئی نہیں، رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آئے سلام کا جواب. بی بی نے پوچھا کہ قافلہ کہاں رہ گیا؟ کہا جوفا کے مقام پہ. کہا پھر آپ کیسے پہلے آئے؟ کہا اس طریقے سے آپ کے غلام نے کہا کہ جب کچھ منافع زیادہ ہوتا ہے تو جو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے وہ پہلے جا کے اطلاع دیتا ہے. تو آپ بھی اسی طریقہ کار کے اعتبار سے جائیں. اس دفعہ جتنا منافع ہوا ہے کبھی نہیں ہوا. اب بی بی چاہتی یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ بادل اتفاقی تھا یا حقیقت میں تھا. کہا دیکھیں بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ آپ اس قافلے کے ساتھ آئیں تاکہ میں آپ کی شان کے مطابق آپ کا استقبال کرا سکوں. دیکھنا چاہتے تھے یہ بادل پلٹ کے ساتھ جاتا ہے یا نہیں. اور پوچھا کہ کتنا وقت ہوا ہے؟ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں جوفا میں تھا.
تھوڑی دیر پہلے آپ جوفہ میں تھے. جو حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں, جنہوں نے نہیں کیا اللہ رب العزت ان کے بھی نصیب کرے. جوفہ سے 2.5 گھنٹے لگتے بس کے ذریعے آنے میں. تو کہا کہ ابھی وہاں تھا. کہا یہ کیسے؟ کہا رب العزت نے جیسے ہی میں نے قدم مکہ کے لیے بڑھایا میرے قدموں کے نیچے سے زمین کو سمیٹ دی. اب جیسے ہی جانے لگے دیکھا بادل آپ کے ساتھ ساتھ سایہ کیے واپس جا رہا ہے. استقبال کی یہاں بی بی نے تیاریاں شروع کی. وہاں جیسے ہی پہنچے جوفہ تو میسرہ نے کہا کہ آپ ابھی تک گئے نہیں. کہا مکہ سے ہو کے آیا. کہا مکہ سے ہو کے واپس بھی آ گئے, ابھی تو آپ گئے تھے. کہا یہ رب العزت کا کرم ہے مجھ پہ. دیکھا کہ میسرہ بلاخر اس کا وہ رتبہ نہیں تھا کہ سمجھ پائے. تو بی بی نے ایک کام کیا تھا اس وقت. کہا آپ سفر سے آئے تو جو غذا تیار ہے یہ آپ نے ساتھ لیتے جائے. میسرہ کو کہا یہ غذا تمہاری ملکہ نے, ملکۃ العرب نے مجھے اپنے ہاتھوں سے دی ہے. اس نے دیکھا کہ ہاں یہ غذا وہی ہے جو بی بی خاص مہمانوں کے لیے تیار کرتی ہے. وہ حیران ہوا. کہا یہ کیسے؟ کہا یہ رب العزت کا کرم. عزیزان کرام کہتے ہیں اس سفر میں جتنا منافع ہوا تھا کبھی نہیں ہوا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یہ بھی تعلیم دینی ہے کہ بی بی نے کمال کر دیا, مال دے دیا, اپنی صحت و سلامتی شیب ابی طالب میں دے دی, سب دے دیا, لیکن رب العزت کے کرم جیسا کسی کا کرم نہیں ہو سکتا. بی بی کو کیا عطا کیا؟ رسول اللہ کی ذات عطا کی. غار حرا میں جب رسول اللہ عبادت فرمایا کرتے تھے, کہتے ہیں غلاموں کی اور کنیزوں کی بی بی کی تعداد اتنی تھی, اگر اپنے گھر سے جو کوہ ابو قبیس کے بالکل بغل میں تھا وہاں سے کہتے ہیں کہ اگر ان کی صف بنائی جاتی تو غار حرا تک ان غلاموں اور کنیزوں کی صف بن سکتی تھی. لیکن بی بی خود غذا لے کے جب جاتی تو لوگ کہتے ہیں آپ کیوں ایسا کرتے؟ تمہیں معلوم نہیں رب العزت نے کس کی خدمت پہ مجھے معمور کیا ہے. یہ میرے لیے شرف ہے اور یہ میں اپنے ہاتھوں سے کبھی جانے نہیں دوں گی. وہ بھی جس نے اتنا بہترین اعمال انجام دیے تو جب لوگ کہتے تمہیں کیا معلوم خالق نے میرا رشتہ کس سے جوڑا ہے. میں کہتا ہوں بچوں کو یہ بھی تعلیم دے. بی بی نے بہت دیا لیکن خالق نے رسول اللہ کی ذات کو ان سے منسوب کر دیا. جناب فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی عطا کر دی, جناب حسین جیسے نواسے عطا کر دیے. ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بی بی نے جتنا دیا ہو. یہ رشتے بہت بلند ہیں اور ایک رشتہ اللہ رب العزت نے آپ کا اور میرا بی بی سے جوڑا ہے. صرف سادات نہیں, سب مسلمانوں. ام المؤمنین والمؤمنات. واقعی میرے یہ دل کی صدا ہے کہ اگر پوری زندگی میں انسان سجدے میں رہ جائے خدا کا یہی شکر ادا نہیں کر سکتا. جناب خدیجہ سلام علیہ ہماری مولا اس شرف جیسا شرف کسی مسلمان کو کسی حساب سے نہیں ملا. آج ان کی شہادت کا دن بہت سخت. اگر کتنا سخت دینے کو جاننا چاہتا ہے تو جناب زہرا سے سوال کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر. بہت سخت ہے. سراہنے بیٹھے ہیں رسول اللہ, بی بی گریا کر رہی ہے. گریا کرتے کرتے کہہ رہی ہیں ممکن ہے مجھ سے آپ کی خدمت میں کوتاہی ہو گئی ہو. یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. رسول اللہ یہ سنتے برداشت نہیں کر پائے, ہزاروں قطار گریا آپ اور کوتاہی
آپ نے کمال کر دیا میری پر. دیکھا پھر گریہ کر رہی. کہا میرا تو مال اب نہیں رہا، اگر کچھ ہو بھی تو میرے مال سے مجھے کفن نہیں دیجیے گا. رسول اللہ نے کہا کہ اپنے پیروں میں تمہیں اپنی قمیص کا کفن دوں گا. بی بی مسکرانے لگی. کہا کیا آپ اپنی قمیص میں؟ رحمت للعالمین. اس کے بعد جب رونے لگی بی بی کہا آپ کیوں گریہ کرتے ہیں؟ زہرا کی طرف دیکھ کے کہا اس کی مظلومیت کیا کی. میرا دل کہتا ہے کہ اس وقت میں یاد کر رہی تھی کہ یہ میری شہزادی، میں نے جس امت کی اتنی خدمت کی ہے، جس میں روز قیامت میرا احسان ہے، ذرا بیمار کے طرح اس کی پسلیاں ٹوٹ جائے گی، وہ صحیح نہیں ہو جائے گا. میری اس بچی پہ اور میری اولاد پہ رحم نہیں کیا جائے گا. میں کہتا ہوں بی بی سچ ہے کہ پسلیاں ٹوٹ جائے گی، یہ غم آپ کو رلا رہا تھا، لیکن بی بی آپ کا شہزادہ حسین تپتی ریتی پہ گھوڑوں کی ٹاپو سے پہوان کیا گیا، دائیں کی پسلیاں بائیں بائیں کی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار الہ ہمارے اس کلیج توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بی بی کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما. کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف سوچنے فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین جہاں جہاں آباد ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اس گھرانے کے ساتھ ہمیں ہماری نسلوں کو تروز قیامت متمسک فرما. ان کے دشمنوں کی دشمنی ہمارے قلوب میں آن بآن زیادہ فرما، ان سے نفرت آن بآن زیادہ فرما. بار الہ ان سے محبت ہمارے دلوں میں ہماری نسلوں کے قلوب میں روز قیامت آن بآن زیادہ فرما. ہمارے آقا و مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کا ظہور پر نور جلد فرما. ہمیں ان کے بہترین اعوان و انصار میں قرار دے. دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. متوجہ زیارت ام المومنین جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. السلام علیک یا زوجۃ رسول اللہ سید المرسلین. السلام علیک یا زوجۃ نبی اللہ خاتم النبیین. السلام علیک یا ام فاطمۃ الزہراء. السلام علیک یا ام الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنت اجمعین. السلام علیک یا ام الائمۃ الطاہرین. السلام علیک یا ام المؤمنین. السلام علیک یا ام المؤمنات. السلام علیک یا خالصۃ المخلصات. السلام علیک یا سیدۃ الحرم و ملکۃ البطحاء. السلام علیک یا اول من صدقت برسول اللہ من النساء. السلام علیک یا من وفت بالعبودیت حق الوفاء وأسلمت نفسها وأنفقت مالها لسيد الأنبياء. السلام عليك يا قرينة حبيب إله السماء المزوجة بخلاصة الأصفياء يا بنت إبراهيم الخليل. السلام عليك يا حافظة دين الله. السلام عليك يا ناصرة رسول الله. السلام علیک یا من تولا دفنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علی الحسین وعلی ولدیک العلیین واخیک ابی الفضل العباس وسائر المستشہدین بین یدیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم أبا الحسن علي بن موسى أيها الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدنا في يوم الجزاء. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، ألمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته.